الدین کلہ ادب، دین سارا ادب کا نام ہے۔ بے ادب آدمی اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی حد بندہ نہیں ہوتا، وہ بے ادب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تو بے حیا ہو جائے پھر تو آزاد ہے، جو مرضی کر۔ نبی پاک علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ پتہ ہے آپ کو، بعد از خدا بزرگ توئی کس سے مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں کہ حضور کو کسی کا ادب کرنا ہو، لیکن حضور کی رضائی میں دودھ پلانے والا جناب حلیمہ جب نبی پاک سے ملنے آئی تو مسلم میں لفظ موجود ہیں، حضور منبر پہ تھے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھائی، ماں کو بٹھایا، حالانکہ سب سے بڑے حضور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد بوڑھے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے، فتح مکہ پر ان کا ارادہ بن گیا مسلمان ہونے کا، میں بڑا راضی تھا کہ میرے بچے بھی مسلمان ہیں، پوتے نواسے بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ میرے ابا بھی مان گئے۔ کہتے ہیں جب میں انہیں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گیا نا، نابینا تھے وہ، لے کر کے گیا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور حضور نے ایسا جملہ کہا کہ میں رو پڑا۔ محبوب فرمانے لگے ابو بکر اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا کلمہ پڑھنے کا تو اس بوڑھے کو کیوں تکلیف دی، مجھے بتاتے میں گھر آ کے کلمہ پڑھا جاتا۔ آپ اس کو اعزاز سمجھیں بھائی۔ جو نوجوان کہتا ہے نا میں بڑا تیز ہوں، اب ہمارے ہاں نا بے باکیاں بڑی ہیں، جو منہ میں آیا کہہ کے چھوڑنا ہے۔ کہتا ہے جی میں جی سچی بات کرتا ہوں، جی کسی کو تکلیف بھی ہو تو میں تو کہتا ہوں سچ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، اسے تو تکلیف ہوتی نہیں۔ اصل میں آپ نے سچ میں مرچیں بڑی ڈال دی، اس لیے کہ سامنے والے کو دقت ہوئی ہے۔ سچ بولنے پر طریقے سے بولیں، آپ بے باک نہ بنیں، آپ جو منہ میں آتا ہے آپ کہہ دیتے، تو ادب کریں۔ استاد قابل ادب ہوتا ہے، ہم نے کالج بھی دیکھا ہے، مدرسہ بھی دیکھا ہے، لیکن چھوٹا سا شکوہ ہے، ہمارے جو بچے ہیں نا مدارس کے، وہ جب ہم جوتے اتارتے ہیں تو ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہمیں بڑے شکوے ہیں ان بچوں سے بھی، ان میں بھی بڑی غلطی ہیں۔ ہم جب موٹر سائیکل ہمارا استاد سویرے پڑھانے کے لیے آتا ہے تو بچے منت کرتے ہیں ایک دوسرے کی کہ لاؤ میں نے ٹاکی پھیرنی ہے استاد کی موٹر سائیکل، میں نے صاف کرنی۔ ہمارے بچے ابھی بھی استاد جی آ گئے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں نا کلاس سے وہ سارا نظام وہی ہے جو آپ کا پیریڈ لگتا ہے 40 منٹ، اور جب بچے نکلتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے استاد کو پشت نہ کریں، اور وہ کتابوں کا بھی وہ برا حال نہیں کرتے جو کالج کے اسٹوڈنٹ کا۔ مجھے ایک دن میں کسی کے گھر میں مہمان تھا تو ان کے یہاں ایک ٹیچر تھے جو فزکس پڑھانے آتے تھے، تو بچے سے اس کا باپ پوچھتا ہے کہ وہ ماسٹر صاحب آئے کہ نہیں، وہ کہنے لگا نہیں ابا وہ کل بھی نہیں آئے تھے۔ کہنے لگا کیوں نہیں آتا، وہ 5000 روپیہ ٹیوشن لیتا ہے تو آج بھی نہیں آیا وہ۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ یہ اپنی چائے اٹھا کے لے جائیں، میری تو طبیعت پھیکی ہو گئی ہے۔ استاد 10,000 لے یا 20,000 لے، لینا تو اس نے استاد ہی ہے نا، اب کیا بات کرتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہنے لگا نہیں وہ مولوی صاحب نہیں، وہ فزکس پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے کہا چھوڑو، مولا علی شیر خدا کہتے تھے جس نے ایک لفظ بھی پڑھا دیا وہ تو میرا مالک ہے، وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے بھیج دے، اپنے رویے کو بڑا صاف ستھرا کرے، بڑا اچھا کرے۔ مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی میٹرک پی ٹی سی ٹیچر سے تعلیم حاصل کرے اور خود بعد میں وہ پی ایچ ڈی کر جائے، اس کی تعلیم ڈبل سے بھی اوپر چلی گئی تو وہ پی ایچ ڈی والا استاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو وہ کہے استاد جی آپ تو مطلب میٹرک پی ٹی سی اور میں نے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، میں کہاں پہنچ گیا؟ ادب کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ادب آپ کو ٹھنڈا رکھے گا۔ ادب والے لوگ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر وقار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے تحریر کا، 2 شاگرد بھی ساتھ تھے۔ اب تو آپ یہ چھوٹے سے موبائل میں سارا کچھ بند کر کے رکھ سکتے ہیں، جو مرضی کھول کے۔ اس زمانے میں کتابیں ہوتی تھیں اور قلمی نسخے، بڑی کتابیں بک رہی ہیں، نوٹس بک رہے ہیں، چائیں بائیں تحقیق ہو رہی ہے، اسماء الرجال ایک باقاعدہ علم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم بحث کرتے ہیں راویان حدیث پہ، یہ ایک پورا ایک الگ جو ہے وہ اصطلاحات ہیں مدارس کی۔ تو بڑا محنت والا کام ہو رہا تھا، چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ اچانک نا بچے باہر باغ میں کھیل رہے تھے، نا گیند گر گئی تو وہ بچہ آ گیا گیند اٹھانے۔ اب کتنے شاگرد ہیں ساتھ، وہ سارا کچھ ہے۔ امام اعظم بچے کو دیکھ کے، بچہ 10-12 سال، فٹافٹ اٹھے، کاغذات بکھر گئے، چیزیں آگے پیچھے ہو گئی۔ اب امام صاحب دوبارہ بیٹھے، بچے کے استقبال کو ادب کو اٹھ کھڑے ہوئے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ بیٹھے، چیزیں سمیٹی، اب کچھ کاغذ مل نہیں رہے، مسئلہ بن گیا۔
बच्चा खेल रहा था, कुछ और बच्चे, थोड़ी देर के बाद फिर गेंद आई तो चूंकि उसकी ड्यूटी थी वो फिर आ गया, इमाम साहब फिर उठे, कागज फिर बिखर गए। अब वो साथ वाले शागिर्द भी ज्यादा नहीं ना बर्दाश्त करते, एक दो दफा तो बर्दाश्त किया, अब तीसरी दफा बच्चा आया, कागजात फिर बिखरे, तो इमाम अबू यूसुफ कहने लगे हुजूर ये बच्चा है, ये पता नहीं 20 दफा आएगा, तो कितनी दफा चीजें बिखेरेंगे। तो इमाम साहब फरमाने लगे अबू यूसुफ तूने बैठना तो बैठ, नहीं बैठना तो ना बैठ, ये 100 दफा भी आया तो मैं उठ के खड़ा होऊंगा। हुजूर कौन है ये बच्चा? फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है, मेरे उस्ताद का। एक पंजाबी का मिसरा है, अगर आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया तो फिर भी ठीक है। एक पंजाबी का मिसरा है, किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। हमेशा असातिज़ा के तो लोग पोतों नवासों का भी है, और मैं दलील दे सकता हूं कुरान पाक से, वकाना अबूहुमा सालिहन। अदब ना छोड़ना, अदब बड़ी आला चीज का नाम है। अदब वाले लोग हुस्न वाले होते हैं, उनके लबो लहजे मीठे होते हैं, उनसे मिलके माँ बाप, असातिज़ा, मशाइख, हर बंदा राजी होता है कि ये अदब वाला है। इकबाल कहने लगे अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में